السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں، مختلف مذاہب کے اور مسالک کے علماء کرام سے ملاقات کر کے جو ان کے مذہب کے بارے میں اور مسلک اور عقائد کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دو بڑے گروہ ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، شیعہ اور سنی، اور ان میں جو اختلافات ہیں اور جس طرح دنیا بھر کے اندر ان اختلافات کی وجہ سے جو جھگڑے یا تنازعات ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں جہاں تک میں سمجھا ہوں تو ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی ہے ایک دوسرے سے مل کر ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ تو اسی سلسلے کے اندر میں آج مکتب اہل بیت، مکتب اہل تشیع کے نام گرامی عالم دین ذاکر اہل بیت جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے پاس یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میں ان کا نہایت متشکر ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک سنی اسکالر اہل سنت والجماعت سے چونکہ میرا تعلق ہے، ہم نے جو باتیں سنی ہیں اپنے شیعہ برادران کے بارے میں، وہ غلط فہمیاں ہماری دور ہو جائیں، اس میں کتنی حقیقت ہے یا کیا جھوٹ ہے۔ تو اسی سلسلے کے اندر جو آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا، کچھ سوالات رکھوں گا اور ان سوالوں کے جواب جناب علامہ صاحب کی خدمت میں رکھ کر ان سے جواب چاہیں گے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ آپ سفر کر کے بھی آئے، تھکے ہوئے بھی ہوں گے، لازمی بات ہے، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے وقت دیا ہے۔ آپ کا شکریہ مولانا کہ آپ نے یہ ماحول فراہم کیا کہ وہ سبب جس کی وجہ سے کوئی دوری ڈال سکتا ہے، جو دوری بھی شدید ہو جائے تو پھر نقصان کی طرف لے جاتا ہے ماحول، جی، اس سبب کو برطرف کرنے کی کوشش کی کہ بیٹھیں بات کریں۔ اور ہم یہ بات بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اگر عام طور پر بھی گھر میں بھی کوئی اختلاف ہو، کوئی دوستوں میں بھی اگر اختلاف ہو، تو اصل آدمی سے اور جس کا وہ مسئلہ ہے اس سے پوچھ لیا جائے۔ جی، تیسرا آدمی یا ایک ہی طرف کا آدمی خود سے ہی باتیں کرتا چلا جائے اور نہ پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی ایک کوشش کی ہے۔ میں یہیں ایک جملہ کہہ کے پھر آپ بات کریں اور آپ فرمائیں کہ آپ کیا کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ کہ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ آپ کو تو یہ ضرورت پڑی اور آپ کو تو یہ احساس ہوا کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کے یہ مسئلے کیا ہیں۔ کبھی اہل تشیع اور شیعہ کسی اسکالر نے اہل سنت سے جا کے وہ مسئلے کیوں نہیں پوچھے کہ جو شیعہ کو سنی سے اعتراض ہے، اور وہ جا کے پوچھتا ان سے کہ جی مثلاً نبی ایسا کرتے تھے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مثلاً انبیاء کرام ایسے نہیں تھے، آپ نے انبیاء کے بارے میں، عصمت کے بارے میں ایسا کیوں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی کبھی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک شیعہ اسکالر جا کے کسی اہل سنت نمائندہ شخصیت سے وہ اعتراضات ان کے سامنے رکھے جو شیعہ کو سنی پہ اعتراض ہے؟ اس کی وجہ ہے، میں بیان کر دوں یا آپ فرمائیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ جی جی، اس کی وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے کہ ساری جو تحریض ہے، جو ابھارنا ہے، وہ ہمارے طرف سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی جہاں سے، اپنی سوسائٹی کی میں بات کروں گا جہاں پہ میری آنکھ کھلی ہے، جہاں سے تربیت ہوئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ یہ نہیں مانتے، شیعہ اسلام سے باہر ہیں، شیعہ تکفیر، جبکہ یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ وہاں سے کچھ الزامات یہاں پر ہوں اہل سنت کے اوپر، جبکہ علمی طور پہ ایک لمبی لسٹ ہے، جبکہ علمی طور پر ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کہ جو شیعہ کو سنی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ ہم تکفیر بھی نہیں کرتے الحمدللہ۔ دوسرا، ہم ابھارتے بھی نہیں اور مضامین کو ہم عوامی مسئلہ بناتے ہی نہیں اس کو۔ جی جی جی، ہم کہتے ہیں علمی مسئلہ ہے، اسے علماء کے درمیان حل ہونا چاہیے، کتابی گفتگو ہے، کتاب لکھیں، کتاب کا جواب لیں، کتاب کے ذریعے سے بات کریں، قلم کے ذریعے سے بات کریں۔ تو الحمدللہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس برادری کا جس سے میرا بلا فصل اور بلا واسطہ تعلق ہے، اگرچہ میں اس بات کی آپ بیان فرمائیں گے، میں یہیں وضاحت کروں کہ میں جو سنی شیعہ وحدت کے حوالے سے جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں ان میں بہرحال کسی سے پیچھے نہیں ہوں الحمدللہ، اور عملی طور پر باتیں نہیں، تقریریں نہیں، نماز پیچھے پڑھنا سنی عالم کے،
سنی شیعہ کی شادی کے بارے میں جو ایک ماحول بنتا ہے اس پر ایک مثبت گفتگو کرنا، علماء اہل سنت کا ان سے پہلے ان کا احترام کرنا، اور اپنے مجمع میں اپنے لوگوں کو یہ ٹوکنا، میرے خطاب میں اگر کوئی ایسی ربائی، کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو کسی اہل سنت کی دل آزاری کا سبب ہے، تو میں وہیں سے اسی وقت مائک پر ممبر پہ بیٹھے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تم نے غلط کیا یہ، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دوسرے خطبہ کو بھی الحمدللہ ہماری وجہ سے حوصلہ ملا ہے کہ وہ ٹوکنے لگیں کہ اہل سنت کی دل آزاری نہیں کرو، نہیں کرنی۔ تو میں ایک 85 مثالیں بنیں گی جو میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں وحدت کے حوالے سے، اور یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جینے کا راستہ چاہیے اور ہم مر رہے ہیں اور آپ ہمیں معاف کر دو اور ہمیں جینے دو، ایسا نہیں ہے الحمدللہ، ایسا بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف ایسا اس لیے ہے کہ ہم امت واحدہ ہیں، ہمارے درمیان جو سب سے بڑا مشترک عنوان ہے وہ توحید، اور پھر ختم نبوت، اور پھر قیامت کا عقیدہ، اور پھر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام سمجھائیں، مولا علی کی اولویت، افضلیت، مولا علی کی جو فضیلت ہے، جو ان کی عظمت ہے، وہ لوگوں تک منتقل کریں۔ یہ تشیع کا خلاصہ ہے، یعنی شیعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ روز اول سے یہ چاہتا ہے کہ مولا علی کی جو بعد از نبی فضیلت ہے، مولا علی کی جو خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ افضلیت کی بنیاد پر ہے، اسے ذرا روشن کرے، اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرے۔ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا ہی لطف اندوز ہو رہا ہوں میں، اور جو دیکھیں گے ماشاءاللہ انہیں بھی آپ کی جو علمی گفتگو ہے ان سے بڑا سیکھنے کو ملے گا۔ شکریہ۔ میں اسی سے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے یہ سنا ہے، میں عوام کی طرف سے، اپنی عوام کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی عوام کی، کہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جو ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، جو مصحف عثمانی بھی اسے کہتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ایک مرتبہ اللہ سے توکل کرتے ہوئے اور سرکار دو جہاں اور ائمہ اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس سوال پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ لیکن یہ سوال ہے، تلخ ضرور ہے مگر ہمارے میں مشہور ہے، میں آپ کے سامنے رکھا، اگرچہ میں تحقیقی طور پر اس چیز کا قائل نہیں ہونا مانتا ہوں، لیکن چونکہ ہماری عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے تو مجھے آپ کے سامنے رکھنا پڑا۔ یہ سوال میرے لیے تو لذیذ ہے، اور اس لیے لذیذ ہے کہ اگر کوئی اسلام کی اساس پر حملہ کرے، اب میں یہ اعتراض کر رہا ہوں جواب کے ساتھ، صرف شیعہ کی دشمنی میں اسلام کی بنیاد کو ہلا ڈالے، صرف شیعہ دشمنی میں، تو یہ بہت بڑا، میں کیا لفظ بولوں کہیں دل آزاریاں نہ ہو جائیں، بہتان ہے، بہتان ایک خیانت ہے۔ یعنی جن لوگوں نے، ابن تیمیہ نے، عبد الوہاب نے، جن لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، ان لوگوں نے کوئی اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، صرف شیعہ دشمنی میں، صرف اس لیے کہ شیعہ کس طرح کمزور پڑ جائے اور شیعوں کو کافر کہنے میں آسانی ہو جائے۔ جن روایات کی بنیاد پر یا جن روایات کو جمع کیا محدث نوری، کیونکہ ان کی اور خدمات بہت ہیں اس لیے میں انہیں علیہ رحمہ کہوں گا، ان کی اس خدمات پر ہم ان کی نہ صرف تردید کریں گے، ان کے اس عنوان پہ نہ صرف ان کی ہم تردید کریں گے، بلکہ اس عنوان کو جن لوگوں نے علم بنا کر اور ایک اس کو سجا کر پیش کیا ہے، ہم ان کی مذمت بھی کریں گے۔ محدث نوری نے وہ روایات جمع کی کہ فصل الخطاب میں، کہ جس میں قرآن کے آیات اور سوروں کے بارے میں وہ روایات کہ جو قرآن کو زیادہ یا قرآن کے کم ہونے پر اشارے اور صراحتیں تھیں، وہ روایات ائمہ اہل بیت سے مختلف سلسلوں سے ہوتی بھی ان تک پہنچتی ہیں، اور ان سے گویا جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے تک کی شخصیات تک پہنچتی ہیں، وہ روایت جمع کی۔ ان روایات کو ہمارے تمام فقہا نے، بالخصوص ہمارے جدید دور کے فقہا نے، وہ آیت اللہ ہادی معرفت ہو، وہ آیت اللہ جعفر سبحانی ہو،
و آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی ہوں البیان کے اندر. ہمارے تقریباً جو پہاڑ کی طرح پہلے درجے کے علماء ہیں، میں نے ان کے نام آپ کو لیے، انہوں نے اس کو یہ کہہ کے رد کیا کہ یہ ضعیف روایات ہے. ضعیف روایات ہے. اور ہم کیا ضعیف روایات کتابوں میں لکھی نہیں جاتی، بیان نہیں کی جاتی؟ بیان کی جاتی. معوذتین جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی موقف تو تھا. کیا شیعہ اسے اٹھا لے اس مسئلے کو جی. اور کہے کہ آپ کے یہاں صحیح حدیث ہے لہٰذا اس بنیاد پر آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں؟ ہم نے تو آج تک یہ نعرہ اس لیے نہیں بلند کیا، اس سے یہودی خوش ہوگا، اس سے صہیونی یہودی خوش ہوگا، اس سے مسیحی MI6 کا اور جو مسلمانوں کو لڑانے کے ادارے باقاعدہ برطانیہ نے بنائے ہیں وہ ادارے خوش ہوں گے، انہیں موقع ملے گا بات کرنے کا. لہٰذا اور صرف یہ نہیں، اور بہت سارے دلائل ہیں. میں کچھ مسودے بھی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں آپ کو پیش کر دوں گا کہ جس میں ہمارے تمام فقہا کے آراء موجود ہیں. میں بہت واضح طور پر اہل سنت عوام سے بھی اور شیعہ عوام سے بھی کہوں گا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے. جیسا قرآن نبی نے چھوڑا تھا، سرکار نے چھوڑا تھا، جیسا قرآن کسی بھی سنی کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہی قرآن کسی شیعہ کے گھر سے آپ کو ملے گا. ہر شیعہ کے گھر سے آپ کو جو ریاض سے چھپتا ہو یا تہران سے چھپتا ہو یا پاکستان سے، وہ قرآن ایک ہی ہے. ایک ہی قرآن. حتیٰ رسم الخط اب تو دونوں شیعہ جو پرنٹنگ پریس، خاص طور پہ اب اس وقت ایران سب سے زیادہ قرآن کی طباعت میں دنیا میں ورلڈ میں آگے ہے، اور اسی طرح ریاض سے قرآن سب سے زیادہ چھاپا جاتا ہے. دونوں کا حتیٰ رسم الخط ہے کہ عثمان طہا کا رسم الخط ہے. یعنی قرآن کے نسخے مختلف نہیں ہیں گزشتہ کوئی 50 سال سے 40 سال سے. اور آپ ماضی کی صدیوں میں جائیں تب بھی یہ بحث علمی بحث تھی کہ وہ روایات کیا حضرت عمر سے روایت نہیں ہے، کیا حضرت عائشہ سے روایت نہیں ہے 10 پاروں کی بکری کے کھا جانے کی، اور کیا بہت ساری روایات اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے قرآن کی آیات کے کم اور زیادہ ہونے کی. تو کیا شیعہ انہیں جمع کر کے اس کو ڈھول پیٹے؟ نہیں، کیونکہ علماء اہل سنت بھی اس کو آن نہیں کرتے اور اس کے بارے میں تحلیل و تجزیے کے قائل ہیں اور اس کے سمجھنے کے قائل ہیں کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا یہ مطلب نہ نکالا جائے. وہی ساری روایات اہل تشیع کے یہاں بھی تھی. اور اس کو کیونکہ محدث نوری نے ایک جگہ جمع کر دیا تھا. اچھا، محدث نوری ایک عالم، تاریخ تشیع میں 150 پہاڑ برابر فقہا کی لسٹ ہے. 150. ان 150 فقہا جو پہلے درجے کے فقہا ہیں جنہیں ہم روات حدیث بھی کہتے ہیں، جی، ان فلان. آج اگر میں حدیث کی سند کو لے جانا چاہوں مثلا امام جعفر صادق تک، تو وہ جو سلسلہ حدیث ہے، وہ جو روایت روات کا سلسلہ ہے، اس میں آج کا جو راوی ہے وہ آیت اللہ سید علی سیستانی ہے. آج کے جو راوی ہیں وہ آیت اللہ خامنائی ہیں. یہ راوی حدیث ہیں. انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ 150 راویوں کے بعد امام محمد باقر تک بات پہنچتی ہے. سبحان اللہ. تو جو ہمارے روات حدیث ہیں جن کو ہم فقہائے اہل بیت کہتے ہیں، فقہائے ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے. صحیح. محدث نوری ان میں سے نہیں تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ اٹھایا گیا، اور یہ مسئلہ سازش کے تحت اٹھایا گیا. یہ جانتے تھے کہ شیعہ ایک مضبوط نظریہ رکھنے والا، ایک سوچ رکھنے والا ایک مکتب ہے، اور یہ اگر دونوں مل کر چلیں گے تو عالمی استکبار کے لیے تو قیامت برپا ہو جائے گی. اس لیے عالمی استکبار نے مسئلہ اٹھایا. آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا، ابھی آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے، آپ پر واضح ہوتا جا رہا ہے دنیا پر کہ یہ گزشتہ 40-50 سال میں جو پوری دنیا میں فرقہ واریت پھیلی، جو شدت پھیلی، اس کے لیے فنڈنگ ہوئی، اس کے لیے پیسے دیے گئے، اس کے لیے باقاعدہ. تو جب یہ ابھی والوں نے اقرار کر لیا ہے تو کیونکہ اس وقت میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور اس وقت کی تحریریں مفقود ہو گئی ہوں گی، تو اس وقت بھی پتہ چل جائے گا کسی طریقے سے کہ ان کو کس نے بنایا تھا. بہرحال یہ ایک سیاسی، ایک تاریخی سیاسی ایک مسلمانوں سے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں اور شروع سے تشیع کے ساتھ سیاست بھی ہوتی رہی ہے جی اموی زمانے سے. تو اچھا، یہ جو آپ نے حضرت فرمایا کہ روایات موجود ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ایک کتاب المصائف ابو داؤد کی ہے، اس میں بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں. آیت الرجم جیسے کہہ لیں قرآن کا حصہ نہیں ہے. حدیث الداجن جسے بکری جو کھا گئی وغیرہ. تو یہ روایات اگر اس طور پر اہل تشیع میں ہم موجود ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. یہی روایات اسی طرح کی روایات ہیں.
اسی طرح کی روایات ہیں، اور مگر ان ساری روایت کی ضعف سند کو فقہاء ائمہ نے بیان کیا ہے کہ روایات ضعیف ہے. صحیح. لیکن عمومی عمل جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے وہ یہ جو اہل ماننے والوں کا، سنت وہ یہی ہے جو اہل سنت جس طرح مانتے ہیں، یا عباضی یا دنیا بھر کے جو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ قرآن یہی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. شیعہ کیا مانتے ہیں امہات المومنین کے پر، اس پہ آپ ذرا تفصیل روشنی ڈالیے. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، اور ہر وہ چیز جو نبی سے منسوب ہے اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کا ادب، یہ شیعہ سوچ میں، شیعہ طرز فکر میں واجب لازم ہے. نبی سے جو بھی چیز منسوب ہے، جس کا حتی پتھر بھی منسوب ہے، جانور بھی منسوب ہے، تو اس کی تعظیم کرنی ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے. یہ نبی کی بے ادبی ہوگی کہ اگر اس نبی سے منسوب چیز کی بے ادبی کی جائے اور بے احترامی کی جائے. اور اس پہ جو اتنی پریکٹس تشیع کے اندر ہے کہ آپ دیکھیے مثلاً موٹی سی ایک عوامی مثال دے رہا ہوں میں، علمی مثال نہیں ہوگی، وہ عوامی مثال ہوگی، کیونکہ ہم نے سب ظاہر عوام اہل سنت اور عوام اہل تشیع دیکھیں اور سنیں گے. مثلاً یہ جو شبیہ ہے ذوالجناح امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے. اس کے لیے خود عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو کربلا امام حسین کے قتل کے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا کہ اس کو نہیں مارو، میں نے اسے دیکھا ہے کہ نبی اس پہ سوار ہوتے تھے، اور اسے لے کر آؤ، میں تبرک کے طور پہ اسے رکھوں گا. نبی کی سواری تھی وہ، جو امام حسین کے استعمال میں تھی، اور نبی نے اپنے نواسے کو دی تھی، اور وہ کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان تھی، جبکہ گھوڑے 25 سال میں مر جاتے ہیں. یہ نبی کی برکت کی وجہ سے وہ جوان تھا. اور مولا علی کا ایک فرمان بھی ہے کہ جب نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. یہ نبی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. بے شک. تو ہم تو اسے آج بھی اگر اس گھوڑے کی ہمارے یہاں ایک شبیہ بنائی جاتی ہے تو اسے پوجنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ تعظیم، کیونکہ نبی سے منسوب ہے، نبی کے نواسے سے منسوب. جی. تو نبی سے جو چیز بھی منسوب ہوگی، صحابہ کرام ان کا مقام، ان کی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. ان کی عظمت امام سجاد نے اپنی دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ میں ایک پوری دعا اصحاب رسول کی عظمت پر ہے. مولا علی کا نہج البلاغہ میں جا بجا خطبوں میں پیراگراف موجود ہیں جو اصحاب رسول کی عظمت کے اوپر امام نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت نے جو اصحاب رسول کی تعظیم کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو امام محمد باقر کی جو تعظیم تھی وہ دیدنی تھی، اور پھر انہوں نے پلٹ کر متقابلاً بلکہ آپ کا احترام کیا کہ آپ نبی کی اولاد ہیں. تو جو ادب، احترام، اور پھر آپ 50 سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے جو ادب اور احترام قرآن، حدیث، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے اندر ملتے ہیں. اسی بنیاد پہ صحابہ کا احترام کرنا لازم اور واجب ہے، اور بے احترامی جب واجب کو ترک کریں گے تو اس کے مقابلے میں حرام ہے، توہین کرنا حرام ہے. صحیح. امہات المومنین کا بھی یہی حکم ہے. مگر، اور اس مگر پر توجہ جو آپ چاہتے ہیں کہ جس موضوع پہ بات ہو، وہ یہ کہ بعد از نبی ہمارے نزدیک معتبر، معظم، اولا، عرفہ، اعلیٰ، افضل مولا علی کی ذات اور اہل بیت کی ذات ہے، جس پر ہمارے پاس دلائل وافر ہیں. اور آئیڈیل ہمارے نزدیک مولا علی کی ذات ہے. جس نے بھی مولا کائنات سے، امام حسن، امام حسین سے، جناب زہرا سے پرخاش کی، جنگ کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، ان کی توہین کی، انہیں رلایا، انہیں تنگ کیا، انہیں اذیت پہنچائی، ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں ہے. صحیح. ہمارے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. کوئی آئیڈیل نہ ہونا، کسی کا مقام نہ ہونا، یہ بھی لازمہ نہیں ہے کہ ہم اس کی توہین بھی کریں. یہ لازمہ نہیں ہے. لہٰذا وہ دور، کیونکہ صحابہ کرام کا ہی دور تھا جب مولا علی کے ساتھ جنگیں ہوئیں،
جب جناب زہرا کے ساتھ مسائل ہوئے، جب امام حسن کے جنازے کو دفنانے سے روکا گیا، تو وہ زمانہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی حیات کا ہی زمانہ تھا، اور جس نے ایسا کیا وہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں پر ہیں ان تمام مواد سے، اور تو ہم انہیں آئیڈیل نہیں مانتے۔ یہ ایک موقف ہے صحابہ کے بارے میں، اور امہات المومنین میں سے 2 بیویاں، اور ان میں بھی خاص طور پر ایک بیوی جن کی توہین کرنا حرام فقہائے امامیہ کے فتوے کی روشنی میں موجودہ ہمارے فقہا، تمام فقہا تقریباً، مجھے نہیں کوئی ملا کہ جس نے اس فتوے سے ہٹ کر بات کی ہو، صحیح، ان کا فرمانا یہ ہے کہ اصحاب و خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، اکابرین اہل سنت، جن کا تقدس ان کے نزدیک واضح اور روشن ہے، جن کا محترم ہونا ان پر روشن ہے، ان کی توہین کرنا مدارات المسلمین کی خاطر شرعاً حرام ہے۔ یہ ہمارے فقہا نے حتیٰ ان شخصیات کے بارے میں بھی کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پرخاش رہی ہے، مشاجرہ رہا ہے، فقہا نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے۔ مگر آپ یہ اگر فرمائیں کہ کلہم عدول، سب برابر ہیں، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ غیر علمی باتیں ہیں۔ میں نے نہج البلاغہ کیا ہے اس پہ ایک پورا اشرہ پڑھا تھا نشر پارک میں، اور وہ اشرہ پھر چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے پرنٹ بھی کروا دیا۔ اس میں نہج البلاغہ پر جو شبہات ڈالے گئے ہیں، کبھی اس پہ پروگرام کیجیے گا کہ نہج البلاغہ کیا ہے اور اس پہ اہل سنت کی طرف سے شبہات کیا ڈالے گئے ہیں اور اس کا ہم نے جواب کیا دیا ہے۔ ان میں ایک شبہ ہی ڈالا گیا ہے کہ شایان شان علی بن ابی طالب نہیں ہے کہ علی اسلام کی اور مسلمانوں کی معروف شخصیات پر منفی تبصرہ کریں، جبکہ نہج البلاغہ میں تبصرہ موجود ہے۔ علی مولانا علیہ السلام نے شخصیات کو کہ جو کمزوریاں تھیں، جو ان کی مخالفت کی ہے، خطبوں میں مخالفت کی ہے، خطوں میں مخالفت کی ہے، تو یہ بس غیر معتبر ہیں، اور یہ علی تو کر ہی نہیں سکتے ایسے، علی کا تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تو شیر و شکر تھے، ان میں تو کوئی کسی، تو میں نے اس کا جواب ہم نے دیا ہے، اور اس جواب کے ضمن میں اس شبہ کی پہلے تو کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206 کے اندر کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے تم سب و شتم کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تو یہ ایک تو قاعدہ ہے کہ سب کرنا، شتم کرنا، لعن کرنا اور توہین آمیز جملے کہنا یہ علی کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو قرآن میں یہ گویا اس کی تفسیر ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، مگر اس میں استثناء ہے، استثناء وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور پھر جو ہم نے اس میں جواب دیا وہ یہ کہ خود قرآن مجید میں نبی کے اصحاب کی 13 قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، قرآن نے 13 قسمیں بیان کی ہیں اصحاب رسول کی، جو میں نے اپنے ان خطابات میں، اور پھر تقریباً السابقون، نبی کی بیعت کرنے والے لوگ، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے لوگ، اصحاب فتح، منافقین، بیمار دل افراد جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ سب آیات ہیں، مذبذبین، تردد کا شکار رہنے والے لوگ، وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال کی تمیز نہیں کر پاتے تھے، ارتداد کے مرتکب لوگ، فاسقین، وہ مسلمان جو بے ایمان تھے، مؤلفۃ القلوب، ڈرپوک لوگ، یہ قرآن نے نام لیے ہیں، یہ انہی سب لوگوں کے نام ہے کہ جو نبی کے ساتھ تھے۔ طلقاء بھی تو ان میں ہے؟ جی، طلقاء تو قرآنی زبان میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ مولا علی کی زبان میں جی شامل کر سکتے ہیں، مگر قرآن میں یہ تقریباً 13 نام ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن میں دکھائیے سب، تو قرآن میں سب برابر کی کوئی آیت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی آیت نہیں ہے۔ قرآن میں تو 13 قسمیں اصحاب کی بیان کی ہیں کہ جو آیات ہیں، تو ان کو میں اس لیے قرآن کے، اور پھر آپ احادیث میں آئے تو مولا علی علیہ السلام نے تو 3 قسمیں کی ہیں اصحاب کی، مہاجرین، انصار اور طلقاء۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو، نہ تم انصار میں سے ہو، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان ہو، تمہیں تو بخشا تھا نبی نے، تمہیں تو آزاد کیا تھا نبی نے۔ اور یہی جملہ جناب زینب نے دربار شام میں یزید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انتم اسکت یا ابن الطلاقہ، اس کو خاموش کرواتے ہوئے فرمایا تھا کہ آزاد شدگان کی اولاد۔
تو ہم اگر اس طرف جائیں تو یہ بات روشن ہونی چاہیے. کلہم عدول کا قاعدہ، سب کے سب جو ہے وہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم کا قاعدہ، اور اس کے مطابق پھر جب خود بند گلی میں کہیں کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کو نہ ماننا. مثلاً مجھے نہیں معلوم آپ کے وہ مضمون میں ہے یا نہیں، مگر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو متع والی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس نے، سب لکھتے ہیں نا کہ ابن عباس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا. تو ابن عباس صحابی تھے یا نہیں، حبر الامہ تھے یا نہیں؟ جی. ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا، اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متع کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متع حرام نہیں ہوا، نبی نے حرام نہیں کیا، صرف وہ قائل تھے. تو اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، صحابی ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو. تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں زنا کی نسبت اور متع کو ایک حرام کام کی نسبت دی جاتی ہے؟ جب ایک صحابی بھی یا تو اس قاعدے کو سے ہاتھ اٹھائیے یا اس قاعدے پر قائم رہیے. تو اگر آپ اس قاعدے پر قائم ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے مولانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. یہ آپ اتنے بڑے عالم 400 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے ہیں، اور آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ زنا کی اولاد ہے. آپ مجمعوں میں کہتے ہیں، آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ متع کی اولادیں ہیں. یہ یعنی آج تک کسی جاہل ذاکر نے بھی سنی ایسا ہے کہہ کر نہیں کہا ہوگا. آپ مجھے ایک کلپ دکھا دیجئے. لیکن یہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا، اور شیعت کو ہم یہ کر دیں گے، اور شیعہ ویسے. آپ پورے مسلک کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، توہین مذہب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جاہل ذاکر بھی نہیں کہتا، بلکہ وہ اپنے خطاب میں کہتا ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں. وہ سنی کو برا نہیں کہتا، لیکن یہاں پورے شیعہ کو برا کہا جاتا ہے، شیعت کو برا کہا جاتا ہے. شیعت کا ہم جنازہ نکال دیں گے، شیعت کو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو بہرحال وہ یہ چند چیزیں حضرت پھیلائی ہوئی ہیں نا جی، یہ جو چند باتیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں آپ لوگ، ائمہ کو نبیوں سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، امہات المومنین کی توہین، یہ چیزیں. اور پھر ان کے لیے دلائل کیا ہے؟ وہی بنا کے آپ یقین کیجئے حضرت کہ جس سوسائٹی سے میرا تعلق ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں سنتے رہے ہیں. بعد میں جب ہم نے کتابیں پڑھی وہ ہمارے پاس بھی موجود تھی. صحیح. جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ متع والی روایات تو ہمارے پاس بھی، یہ تحریف قرآن جو منسوب کی جاتی ہے تو ہماری کتابوں میں موطا امام مالک کے اندر ہے، اور نہیں بہت سی کتابوں میں، لمبی لسٹ ہے. میں بھی تو پھر اب اسی لیے میں ان سوالوں کو ان لوگوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں، جس طرح میری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع مسلمان ہیں، جس طرح ہمارے اختلافات موجود ہیں اور ختم نہیں کر سکتے سارے سنی مل کے شیعوں کو، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں شیعہ. تو جب آپ ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے تو بہتر نہیں ہے سمجھ لیں ایک دوسرے کو. جی، یہ سمجھنا ہوگا ہمیں کہ جو اختلافات یہ اسی طرح ہی ہیں جیسے ایک حنفی کے شافعی کے ساتھ. جی، الیدین بھی، جی ارسال الیدین کا مسئلہ کہ خود امام مالک کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے نماز. تو یہ فقہائے اہل سنت کے اندر بھی مثلا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا اور ہاتھ باندھنے کے اندر بعض فقہائے امامیہ سے نزدیک ہیں. تو جو فقہ مقارن ہے نا، میں گزارش کروں گا عوام سے کہ ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے، کوئی 10 جلدوں میں کتاب بھی میری اپنی لائبریری کے اندر بھی موجود ہے ماشاءاللہ، کہ جو ائمہ فقہا اور مجتہدین اہل سنت ہیں اور ائمہ اہل بیت کے جو روایات کی روشنی میں فقہا امامیہ ہیں، انہوں نے جو مشترکات ہمیں دی ہیں ان کے اوپر غور کریں. اچھا، اس پہ کام ہوا ہے؟ جی، فقہ مقارن کے نام سے، یعنی وہ فقہ جو ہمیں قریب کرتی ہے. جی، بڑا بہترین کام ہے، ہونا بھی چاہیے. میں خود اس کا طالب علم رہا ہوں، 2 سال میں نے اس کی کورس کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم نے سمجھی آیات اور روایت کی روشنی میں، کہ شیعہ بھی یہی بات کر رہا ہے، بریلوی بھی یہی، یہ اصطلاحیں تو یہاں کی ہیں، مثلا مالکی بھی یہی بات کر رہا ہے، شافعی بھی یہ بات کر رہا ہے، حنبلی بھی یہ بات کر رہا ہے. کون سی چیزیں جو سب بات کر رہے ہیں، ایک ہی کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ان سب کو جمع کریں. اور آپ کو سن کے، عوام کو سن کے خوشی ہوگی کہ بڑی لمبی لسٹ ہے کہ تمام فقہا. ایک ہمارے عالم دین تھے قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ، آگرہ ہندوستان میں ان کا مزار ہے.
وہ 2 سال تک پورے ہندوستان کے قاضی القضات تھے اور کسی سنی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شیعہ فقی ہے، اس لیے کہ جب وہ سائل یا جس کا مقدمہ عدالت میں آتا تھا اس سے پوچھتے تھے تمہارا مسلک کیا ہے، وہ کہتا تھا مالکی ہوں، شافعی ہوں، مثلا حنبلی ہوں، زیادہ تر حنابلہ ہیں. تو وہ امام جعفر صادق کے حکم کے مطابق فیصلہ سناتے تھے جو امام حنبل کے ہاں بھی صحیح تھا، صحیح، تاکہ اگر یہ کہیں جا کر کہے کہ جی، اور حوالہ دیتے تھے امام حنبل کا، وہ خوش کرتے تھے روح امام جعفر صادق کو مگر حوالہ دیتے تھے امام حنبل کا. اور 2 سال تک کسی کو نہیں پتا چلا. انہوں نے ساری فقہوں پر دسترسی رکھنے کی وجہ سے اہل سنت کے فیصلے کرتے تھے جو اہل تشیع کے نزدیک بھی، یعنی فقہ اہل بیت کے نزدیک بھی صحیح ہوں، کیونکہ فقی اہل بیت تھے وہ. اصل تو ان کا جو پریکٹیکل جس پہ وہ کرتے تھے اور پریکٹس جس پہ کرتے تھے وہ فقہ جعفریہ تھا. اور پھر بہرحال وہ بات کھلی اور تعصب ہونے لگا اور آخر انہیں شہید کیا گیا. ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شہید کر کے آگرہ میں ان کا لاشا نہیں دے رہے تھے، ان کے جنازے کے ساتھ توہین ہو رہی تھی، مگر آج شان سے مزار ہے ان کا. تو ایسا ممکن ہے کہ ہم تمام مشترکات کی طرف توجہ کریں. صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اصل تعریف میں یہ اختلاف ہے، تعریف میں اختلاف ہے. یعنی جس کو ہم لوگ صحابی مان رہے ہیں، جن کو ہم جو اس کو عموم دے رہے ہوتے ہیں کہ جس نے دیکھ بھی لیا یا جو طلقاء آئے ان کو بھی صحابی اور وہ بھی ہمارے نزدیک شامل، لیکن آپ لوگ اس میں بڑی تفصیل سے فرق کرتے ہیں، ہر ایک کو صحابی نہیں کہتے. جی ایسا ہی ہے. اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کربلا میں اگر کوفے والے شیعہ تھے اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کو مارا وہ تو صحابہ کبار کے بیٹے تھے، سارے زیادہ تر بڑے صحابیوں کے بیٹے تھے. صحابہ کے گھر سے اہل بیت کو مارا گیا ہے. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، عمر لعنت اللہ علیہ، عمر ابن سعد لعنت اللہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے جس نے امام حسین کے قتل کا اس کے پاس پروجیکٹ مار کے گیا ہے، سارا قافلہ لے کے گیا پھر بعد میں. اور امام نے آخری وقت میں اس میں کہا کہ تجھے رائے کی حکومت کی پیشکش ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مارنا چاہتا ہے. یزید تجھے اس کے عبید اللہ ابن زیاد تجھے اس کے جو کے دانے بھی نہیں دے گا، اور ایسے ہی ہوا، جو کے دانے بھی نہیں ملے اسے، حکومت تو دور کی بات ہے. یہ سارے لوگ بعد میں پریشان رہے. اور تو اگر یہ بات کی جائے، اگر ہاں شیعوں کی کمزوری تھی، اچھا اس وقت مجھے گلہ ہے، ایک کراچی کے عالم دین ہے جو پی ٹی وی پہ بیٹھ کے جگہ جگہ بیٹھ کے، میرے محترم ہیں، میں ان کا جب مجھے سامنا ہوتا ہے میں احترام کرتا ہوں، وہ بار بار اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ کوفے والے شیعہ تھے، شیعوں نے بلا کر امام حسین. یا بھائی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. اب اگر میں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر دوں کہ جنہوں نے مارا تھا وہ تو صحابیوں کے بیٹے تھے، تو کیا فائدہ ان باتوں کا؟ کیا نتیجہ نکلے گا ان باتوں کا؟ نہیں تو یہ وہ صحابی کے بیٹے ہی تو تھے. جی یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ہماری کتابوں میں نہیں. یہ بولنا چاہیے نا انہیں بھی، جب وہ یہ بات کر رہے ہوں کہ کوفے والے شیعہ تھے اور بلا کے بے وفائی کی، تو جنہوں نے مارا ہے وہ مارنا تو زیادہ ہے، ساتھ چھوڑ دینا البتہ جرم وہی ہے کہ جو مارنے کے قریب کرے، مگر اس سے زیادہ شدید جرم ہے کہ جنہوں نے مارا ہے. تو آپ یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو پچھلے دنوں پاکستان میں ہوا کہ صاحب شیعوں نے بڑی توہین کی ہے اپنی مجلسوں میں اور چوک پہ کھڑے کے زیارت عاشورہ پڑھی ہے، تو شیعوں نے یہ کیا 70 سالوں میں. تو میں نے ایک فورم پر کہا ایک بزرگ عالم دین سے، آج بھی اتفاق سے ایک فضائی سفر میں وہ میرے ہمراہ تھے، میں نے آگے بڑھ کے ان کا ادب کیا اور ادب کرتے رہیں گے ہم بزرگوں کا. بار بار ایک ہی جملہ کہ شیعوں، بھائی آپ بتائیے نا کہ اسی سال یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت زہرا جب حق مانگنے گئیں تو خطا پر تھیں، اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ حرام کھا لیتی، اگر حضرت ابوبکر دے دیتے تو معاذ اللہ. اور امیر یزید زندہ باد کا نعرہ بھی پہلی دفعہ ہی لگا اس ملک میں، سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ بھی پہلی دفعہ لگا اس ملک کے اندر. اگر کسی بزرگ کا کام یہ ہے، بڑے کا کام یہ ہے کہ دونوں بچوں کی لڑائی میں یا دونوں کی خطا میں دونوں کو متوجہ کرے، بیٹا تم نے ایسا کیا، بیٹا تم نے ایسا کیا، ہاں تم نے کم کیا تھا، اس نے زیادہ کیا تھا، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ ایک کا ذکر ہی نہ کریں. 70 سالوں میں اس ملک کے اندر امیر یزید زندہ باد کا نعرہ پہلی دفعہ لگائے. سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ، سیاست معاویہ زندہ باد کیا مطلب؟ مولا علی کو جو مار دیا تو زندہ باد، یعنی مولا علی کا کھلا دشمن اور اس کی سیاست کو آپ زندہ باد کر رہے ہیں، تو آپ کھل کے اہل بیت کے دشمنی کا اظہار اس ملک میں کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہ ہو، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟
ادھر آپ بی بی زہرا کو خطا پر کہہ رہے ہیں. اسی سال ہوا ہے نا یہ. تو آپ بڑے تھے, آپ کہتے کہ بھائی ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ان کی طرف سے بھی, یہ اپنے والوں کو سنبھالیں, ہم اپنے والوں کو سنبھالیں. آپ یہ بات ہی نہیں کر رہے, آپ تو صرف شیعوں کے اوپر غصہ اتار رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بڑے ہیں, جو بزرگ ہیں, جو امت کے بڑے ہیں, یا تو وہ امت کے بڑا کہنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو, وہ ایک مسلک کے لوگ ہیں, ایک فرقے کے لوگ ہیں, اور فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں. آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کربلا میں امام حسین کو بلا کر بے وفائی کی. شیعہ تھے کوفے والے. بھائی بیٹا باپ کا شرعی ذمہ دار نہیں ہے اگر بیٹا بالغ ہے. 1400 سال پہلے والوں کا اگر حلیہ ہماری طرح تھا تو کیا ہم ان کے آج ذمہ دار ہیں؟ جن لوگوں نے اگر ایسا کیا تھا, اگر وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتے تھے, وہ ہماری طرح اگر زندگی گزارتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور خلیفہ بلا فصل علی مولا علی کے قائل تھے, تو ہم کیا ان کے ذمہ دار ہیں؟ آج بیٹا باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے شرعی طور پر. اچھا آپ یہ تو سجا کے کہتے ہیں کہ یزید کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہے, اور ہم 1400 سال والوں کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے مارا تھا. آج جو افریقی اور کالے ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا, کیا وہ کوفی سے ہیں؟ میں تو سید ہوں, میں تو مدینی سے آیا ہوں, میں تو کوفی نہیں ہوں. میرے آباء و اجداد تو کوفے سے نہیں آئے. تو سارے کوفے والے اگر شیعہ تھے تو میں تو ان کی اولاد ہی نہیں ہوں, میں تو شیعہ ہوں. یا جو آج انگریز امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, کیا وہ کوفے والوں کی اولاد ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو آج انہی کی اولادیں رو رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں, ہم تو ان کی اولادیں نہیں ہیں. نہ بڑی لمبی تعداد میں جو شیعہ ہوئے ہیں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ, وہ تو کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں. تو ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ بزرگ بن کے, امت کا بڑا بن کر سوچنا چاہیے. خود یہ جو آپ نے جو بات کی نا سونے سے اور ہیرے سے لکھنے والی بات ہے, یہ فقہی اختلاف ہے, اجتہادی اختلاف ہیں. آپ نے اجتہادی اختلافات کو اصولی اختلافات بنا دیا, اور جو اصولی اختلافات ہیں وہ بھی فورموں پر بات کرنے کی ضرورت تھی, مدرسوں میں گفتگو کرنے کی ضرورت تھی, کتابوں میں لکھنے اور لکھانے کی ضرورت تھی. آپ اس کو عوام میں لے آتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, شیعوں کے عقائد ایسے نہیں ہیں, مگر آپ اسے سجاتے ہیں. اس لیے کہ 56 اسلامی ممالک میں ایک ملک ایسا ہے کہ جو اسلامی غیرت کی بات کرتا ہے, اس کے بعد سے شیعت پوری دنیا میں مضبوط ہونا شروع ہو گئی. آپ کو پریشانی لاحق ہے, آپ سیدھی بات کریں. میرے ساتھ اس ملک میں پریشانی کیوں ہے ہمارے بعض لوگوں کو؟ میں نے تو ہمیشہ سنی شیعت اتحاد کی بات کی ہے. نہیں چاہتے کہ شیعہ کا چہرہ اس ملک کے اندر, اس کا وجہ, اس کا چہرہ اس ملک کے اندر اچھا ہو, وہ مضبوط ہو اس ملک کے اندر. آپ چوک پہ کھڑے ہو کے صرف اس بنیاد پہ گالی دے رہے ہیں کہ شیعہ کے کہنے پہ اگر سیکٹری تبدیل ہو سکتا ہے تو اب سنی کے کہنے پہ بھی. یہ عالموں والی گفتگو نہیں ہے. ہم نے تو آج تک سوال نہیں کیا کہ سنی وزیر اعظم کیوں بنتا ہے, سنی وزیر اعلیٰ کیوں بنتا ہے, سنی صدر کیوں بنتا ہے, سنی آرمی چیف کیوں بنتا ہے. نہیں بھائی, میرٹ کی بات ہے, قابلیت کی بات ہے, اسے ہونا چاہیے. ایسے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ مسلسل ایسے ہی ہوتا ہے, مگر ہم تو اس کو نہیں اٹھاتے. اور ایک مرتبہ اگر مثال ہو گئی سندھ کے اندر کہ میں نے کہا جی میں کل سے مجلس نہیں پڑھوں گا, میرے پر پابندی لگائی گئی ہے, تو میں جہاں خطاب کر رہا تھا روزانہ بلا مبالغہ روزانہ 3 سے 4 لاکھ لوگوں سے میرا خطاب تھا. 4 خطاب تھے اس زمانے میں, اب بھی اسی تسلسل سے رہے گا. تو 4 لاکھ آدمی, 3 لاکھ آدمی, 3.5 لاکھ آدمی جو جسے روزانہ پہنچتے ہیں اسے سننے, وہ جب سنیں گے یہ کل سے مجلس نہیں پڑھیں گے تو کچھ تو ہونا تھا نا شہر میں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اور سندھ انتظامیہ نے وہ اپنی غلطی کا اظہار کیا, احساس کیا, اور اس لیٹر کو واپس لیا. سیکرٹری صاحب نے معذرت کی اور جو کچھ ہوا. آپ ایک چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب سنی کے کہہ, بھائی سنی شیعہ کی بات ہی نہیں تھی. ہم تو آپ کا, جب واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں مجھ پہ 3 روزے واجب ہو جائیں گے اگر جھوٹ بولوں گا تو. جب کسی سنی عالم کا احترام ہو رہا ہوتا ہے نا, مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک دیندار کا احترام ہو رہا ہے, ایک دین کے چہرہ رکھنے والے کا احترام ہو رہا ہے. اگر 4 لوگ آگے بڑھ کر مولانا طارق جمیل, مظفر شاہ صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب کا آگے بڑھ کر احترام کر رہے ہوتے ہیں, میں لائن میں لگ جاتا ہوں. مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اب ان کی طرح ان کا احترام کروں, اور کرتا ہوں. یہ سارے بزرگ جن کا میں نے نام لیا ہے, میں ان کے احترام کا قائل ہوں. مگر اگر بزرگوں کی طرف سے فرقہ واریت کی گفتگو ہو رہی ہو, اگر کیا ہوتا اگر اس زمانے میں ہزاروں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا, میں آگ لگا دیتا ملک کے اندر. مگر نہیں, ہم نے کہا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. یہ سنی شیعہ کا جھگڑا ڈال کے اسرائیل کو قبول کرنے کا, پانی گدلا کر کے مچھلی پکڑیں گے, یہ ہمیں مصروف کریں گے. اتنا ہلاؤ کہ مچھلیاں خود ہاتھ میں آ جائیں. جی,
یہ سنی شیعہ کا ماحول بنا کر ملک میں جی اور بیک ڈور سے جو ہے نا چور رستے سے جا کے اسرائیل کو قبول کر لیں گے. یہ میرا سنی سمجھ نہیں رہا ہے, سنی عالم, مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو مجھے اب اس کو جواب نہیں دینا. صحیح. تو یہ ہم نے کیا, الحمدللہ اس سے ہماری عزت ہی بڑھی, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. افضلیت مولا علی کے حوالے سے اور خلیفہ بلا فصل کا, اس میں کس طرح سے ہم اس کو آپ بیان کرتے ہیں یا کیا مانتے ہیں, یہ بھی بتا دیجئے. دیکھیے, کیا وہ روایت معتبر کتاب میں نہیں ہے کہ مولا علی نے حضرت ابوبکر کو بلایا اور بلا کے گلا کیا کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, اور حضرت ابوبکر نے کیا اس کی وضاحت نہیں دی؟ تو یہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے اور تھوڑی سی زیادہ ہے. یعنی ہمارے یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو گھر بلایا, اور بہت بڑی بات ہے کہ ایک حاکم وقت ہو اور وہ مولا علی کے بلانے پہ ان کے گھر جائے. آج کا پروٹوکول اور تاریخی پروٹوکول تو یہ ہے, تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ وہ کہتے کہ آپ آئیے میرے یہاں, میں حاکم ہوں. حاکم نہیں جاتا گھروں پر, دروازوں پر. مگر جب حضرت علی نے گلا کیا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ میرا حق تھا, یہ میری چیز تھی, یہ تو پیسے بن گئے, تو ہمارے یہاں تھوڑا سا اضافہ ہے روایت کے اندر. تو ضمن کہہ رہا ہوں, پچھلے دنوں میرے بھائی جناب محترم انجینئر محمد علی نے بھی اس روایت کے اوپر کافی لمبے تبصرہ کیا ہے. ایک کلپ ان کا مل جائے گا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تم نے غصب کیا ہے. ٹھنڈی سانس لے رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دیکھو, ادھر جو دیکھا تو نبی تشریف فرمائے. ہمارے یہاں کی روایت میں مولا علی نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ وہ دیکھو, ادھر دیکھا سرکار تشریف فرمائے. تو آپ اٹھنے لگے تو حضرت نے روک دیا, اور حضرت نے فرمایا یہ حق علی کا تھا. نبی سے گواہی دلوائی نبی حضرت ابوبکر کو. یہ ہماری روایت, ہمارے اہل تشیع کی طرق میں یہ جملہ اضافہ ہے. اچھا, یہ آپ جی ہاں. خیر, کیونکہ جو فضائل کی روایات ہیں آپ کو معلوم ہے, وہ باب سنن کے اندر تسامح کے ہم سنی بھی قائل ہیں, شیعہ بھی قائل ہیں, کہ جو فضائل اور مصائب کی روایات ہوتی ہیں اس کی سند کا وہ اعتبار اور اس کی سند پہ وہ تتبع اور تفکر اور تحقیق نہیں ہوتی کہ جو فقہی اور اعمال کی روایات ہیں. تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے ہم ہی قائل نہیں ہیں, بلکہ خلافت باطنیہ امیر المومنین کے اہل سنت بھی قائل ہیں کہ ان تینوں دوروں میں جو خلافت بلا فصل علی کی تھی وہ اس معنی میں تھی کہ وہ باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل تھے, یعنی روحانی طور پر, یعنی علمی طور پر, یعنی تمام فقہاء ثلاثہ, اصحاب ثلاثہ, خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت علی سے رجوع کیا جاتا تھا اور حضرت علی کے فیصلے کو آخری فیصلہ مان لیا جاتا تھا. سینکڑوں مثالیں. تو خلافت باطنیہ امیر المومنین کے تو تفضیلی اہل سنت, مولائی اہل سنت اور شافعی اہل سنت اس بات کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں, یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم تاریخ کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کی خلافتیں نہیں تھیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تاریخ کی کیسا انکار ہو سکتا ہے؟ تاریخ اس دور میں جو ائمہ اہل بیت اصحاب کا جو کارنامے کردار ہے, جو ان کی خدمات ہیں, ان کو ہم رد کریں گے کیا؟ ہمارے لیے ممکن ہے کہ یہ, اور ہم ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ دور مسلم ہے, اس دور میں جو کام ہوئے وہ مسلم ہے, ان کا اقرار اور اثبات ہے. مگر اسی دور میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ کرسی پر, مسند پر, تخت پر اور منبر پہ چاہے حضرت علی نے بیٹھے نہیں تھے, مگر نبی کی جانشینی جو مانوی, روحانی, علمی جانشینی ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھی. صحیح. یہ ہے تشیع کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا عقیدہ. اور مولا کی ان روایات کی روشنی میں ہم خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت ہے اس کو قانون کے مطابق نہیں مانتے, طریقے مطابق نہیں مانتے, قرآن و سنت کے مطابق اسے نہیں مانتے. وہ ایک اجلاس ہوا اور اجماع امت کو بھی ہم نہیں مانتے اس کے اوپر, کیونکہ خود مولا علی نے اس کا اظہار کیا کہ وہ کیسا اجماع ہے امت کا جس میں اہل بیت ہی شامل نہیں ہے. تو ہم اس اجماع کو بھی نہیں مانتے جس اجماع میں اہل بیت نہ ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے, بہت روشن انداز سے. سولی چڑھ جائے تب بھی یہی بولیں گے, اور آرام سے بولیں گے, پیار سے بولیں گے, دلیل کے ساتھ بولیں گے. اور جہاں تک افضلیت کا موضوع ہے, یہ دو علیحدہ موضوع تھے, ایک یہ خلافت بلا فصل کا موضوع اور ایک افضلیت امیر المومنین. افضلیت امیر المومنین کے ہم قائل ہیں بعد از نبی, سرکار کے بعد. اچھا, سرکار کے بعد مولا علی سب سے افضل ہیں انبیاء کرام سے. انبیاء کرام میں ہمارے ہاں دو عقیدے ہیں. علماء متقدمین امامیہ کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے افضل نہیں تھے. اچھا. علماء امامیہ متاخرین کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے بھی افضل تھے, دو دلیلوں کی بنیاد پر. صحیح.
ایک دلیل آیا مباہلہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. انفسنا وانفسکم. جی ہم انفسانہ کو لیتے ہیں نبی جیسے، اور اس حدیث اس آیت کی تائید میں لیتے ہیں حدیث منزلت کو کہ الا لا نبی بعدی، سوائے فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں میرے بعد نہیں ہو. تو موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت تھی میں اور تم ایک جیسے ہیں جیسے انفسانہ، فرق یہ ہے کہ نبی نہیں ہو تم. نبی نہیں. ہم مولا علی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم نبی کی خاتمیت کے قائل ہیں. اب اتنی پیچیدہ بحث کے اندر جب کوئی اہل سنت عالم اس سے لطف لینا چاہے، مزہ لینا چاہے، تو وہ اس طرح کی باتیں پھر کرے گا کہ یہ خاتمیت کے بھی قائل ہیں اور مولا علی کو نبی جیسا بھی مانتے ہیں. بھائی وہاں اس حدیث کو ہم حاکم مانتے ہیں جس میں نبی فرما رہے ہیں کہ الا لا نبی بعدی یا الا لا نبوت بعدی، دونوں الفاظ ہیں. ادھر ایک یہ دلیل ہمارے پاس حضرت کے افضل ہونے کی، حتی انبیاء کرام سے بھی افضل ہونے کی. دوسری وہ حدیث جسے پچھلے دنوں ایک بزرگ خطیب، بزرگ عالم، مفتی جناب حنیف قریشی حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ الى نوح فی ہیبتہ والى ابراہیم فی خلعتہ. اور پھر انبیاء کرام کے نبی نے نام لیے کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے، نوح کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، فلینظر، بعض روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے، فلینظر الی علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کو دیکھ لے. تو کیا یہ روایت دلیل نہیں ہے کہ مولا نبی نے ان تمام انبیاء کرام کو ذکر کر کے علی کی طرف رجوع کروا دیا؟ دوسری دلیل. تیسری دلیل اور شاید مضبوط دلیل، یہ بھی مضبوط تھی جو میں نے بات کی، وہ یہ کہ سورہ مبارکہ نور کی بھی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کو تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے. اصحاب تشریف فرما تھے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کے بنانے اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے؟ اب یہ انطرفہ رفع معنوی ہے تو تعظیم، رفع مادی ہے تو تعمیر. ان کو بناؤ، بلند کرو. یہ طرفہ اگر معنوی ہے تو تعظیم کرو اور مادی ہے تو تعمیر کرو، تو دونوں نے مراد لینا ہے. جب اس کے معنی دو ہیں تو تعظیم کا حکم بھی ہے اس گھر کی، تعمیر کا حکم بھی ہے اس گھر کی. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. انبیاء سے افضل ہونے کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء. حضرت ابو بکر نے سوال کیا ھذا المکان منہا، حضرت زہرا اور مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ مکان ان میں سے ہے. حضرت کے ذہن میں انبیاء سے افضل ہونا تھا ان دونوں شخصیات کا، تبھی یہ سوال اٹھایا. حضرت ابو بکر کے ذہن مبارک میں یہ سوال، یہ خیال تھا کہ علی و بطول ان سے افضل ہیں. جب سرکار نے فرما دیا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں اور انبیاء سے کوئی افضل ہے ہی نہیں، تو حضرت ابو بکر سوال کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے؟ اور نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. اہل سنت کی روایت، ان کی کتابوں کی روایت. جب علی و بطول علیہ السلام کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہے؟ گھر تو مکین سے ہے نا، مکان تو مکین سے ہے نا، گھر تو گھر والوں سے ہے نا. یہ اینٹوں اور پتھروں سے تو گھر نہیں ہے. اس کے جو اس میں رہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس گھر کی عزت بڑھ گئی ہے. تو جب وہ گھر ان کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ معقول بات ہے، سیدھی بات ہے، سامنے کی بات ہے. اور حضرت ابو بکر نے سوال اٹھایا، نبی نے اس کا جواب دیا کہ وہ یہ گھر ان سارے نبیوں کے گھروں سے افضل گھر ہے. تو افضلیت امیر المومنین بعد از نبی، سرکار دو جہاں کے بعد، ان کے علاوہ، کیونکہ مولا نبی کے لیے مولا علی کے جو فرامین انا عبید من عباد محمد ھذا لعاب النبی. جب پوچھا کسی نے آپ کے پاس علم اتنا ہے کہ آپ کا علم اور نبی کا ایک جیسا علم ہے؟ فرمایا اللہ ناراض ہوئے، اچھا نہیں لگا حضرت کو مقایسہ کہ تم میرے نبی میرے ساتھ مقایسہ کرو نبی کا. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. تو نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد ساری کائنات میں علی مولا افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، جزاکم اللہ. اتنا وقت آپ نے دیا. اور بس آخر میں ایک گفتگو اس حوالے سے کر دیجئے کہ ایک جو میں یہ کام کر رہا ہوں، آیا یہ اس حوالے سے بہتر ہے یا آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ہم کس طرح سے پاکستان کے اندر لوگوں کے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں؟ امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے کیسے ہم کام کریں اور ضروری کیا ہے؟ آپ کا مولانا مفتی صاحب یہ کام بہت ہی مضبوط کام ہے، خدمت ہے، جہاد ہے، اور امت کو جوڑنے کا جو آپ کام کر رہے ہیں، غلط فہمیاں دور کر کے قریب کرنے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ کام قابل رشک ہے، قابل قدر ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری عبادتوں سے زیادہ اس عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھے گا.
اور نبی راضی ہوں گے، صحابہ کرام راضی ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے، اور امت کا بھلا ہوگا۔ آپ کا شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور آپ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ بجائے کچھ اپنی رائے رکھنے کے اس شخص کے پاس جائیے جس کے بارے میں آپ نے کچھ سن لیا ہے، اور ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہم سب کو مل کر بحیثیت مسلمان کام کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے وطن کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔